मौजूदा हुकूमत है उनका आपस में क्या है क्या नहीं, हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है कि हम में से कोई ज़रूर मिनिस्टर हो। हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमारे हलकों के ख्याल और जहां हम समझते हैं, देखिए हम हुकूमत के इत्तेहादी ज़रूर हैं बट हम नून लीग नहीं है। हम उनके इत्तेहादी हैं, जहां वो मुल्क के बारे में कोई बेहतरी की काम होगा, इस तरह की काम होगा, हम उनके साथ हैं। मगर जहां हम समझते हैं हमारी रिजर्वेशंस होगी तो उस पर हम बात भी करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम कैबिनेट का हिस्सा हों तो जहाँ पे हमारी रिजर्वेशंस हों और ये हों वो करेंगे। मगर जहाँ तक मुल्क के मुफाद की बात है, क्योंकि मुल्क इस वक्त पोलराइजेशन का शिकार है, एक अजीब सी फिजा है, उसको ख़त्म करने में और लोगों को साथ लेके चलने में, उसमें हम उनका बिल्कुल साथ देंगे। और पंजाब हुकूमत में क्योंकि उन्होंने कोई अपनी भी एक्सटेंशन नहीं की है, तो इस बात पे मैं आपको जवाब देने से कासर हूँ कि हम यहाँ शामिल होंगे या नहीं होंगे, बट वी आर सपोर्टिंग देम इन गुड काजेस, नॉट एवरी कॉज, इन गुड काजेस। ओके। अच्छा, जैसे अभी आपने बात की तो सोर्स के मुताबिक हमें कंफर्म है कि खान साहब की ना कुछ बड़े लोगों से मुलाकात हुई, आप समझ ही होंगे, और उन्होंने बाकायदा इनविटेशन दी है खान साहब को कि आप आए और हुकूमत का हिस्सा बने। ये कि आपको चंद दिनों में ये खबर आ जाएगी, इस बारे में आपके पास क्या है? तो देखिए, जब खबर आ जाएगी तो इस पर तबसरा कर लेंगे उस वक्त। जब कोई चीज़ जाहिर हो जाएगी तो उस पर तबसरा कर लेंगे उस वक्त। बाकी मैं तो ये समझता हूँ कि कोई भी हो, एनी पॉलिटिकल पार्टी, इफ़ इट इज़ ए पॉलिटिकल पार्टी, उनको बात करनी चाहिए तमाम लोगों से जो मैटर करते हैं। मैं तो इस हक में, अब किसी ने करनी है नहीं करनी वो उनका प्रीरोगेटिव है। हाँ, जब कोई बात जाहिर होगी तो उस पर करेंगे। अब मफरूज़ों पे काफ़ी सारी बातें नहीं पिछले कुछ सालों में होगी, मेरा ख्याल हम इजतनाब करें उसमें। याद है अभी चल रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। लोगों के अंदर बेचैनी है, लोग समझ रहे हैं, आए दिन ये अफवाहें गर्दिश करती हैं कि शायद कोई वफाक में तब्दीली आने वाली है। आप इस्लामी पाकिस्तान पार्टी एक जो इत्तेहादी पार्टी है, गवर्नमेंट में आपका हिस्सा है, तो क्या ऐसा कुछ है कि अगली इलेक्शन की तरफ जा रही है कौम, या इस बारे में थोड़ी सी रहनुमाई करें? देखिए, जहाँ तक मेरा सियासी तजर्बा है या मैंने सियासत देखी है, कम से कम पिछले 25 साल से, तो मैं खुद एक्टिव हूँ, उससे पहले जो भी दोस्तों को या इलाके में होते थे, तो एक हमारा तरीका कार है कि जब इलेक्शन होता है उसके 15 दिन बाद नए इलेक्शन की बातें होनी शुरू हो जाती। अब देखें, 2002 से लेके आज तक तकरीबन तमाम हुकूमतों ने, पिछली के अलावा तमाम हुकूमतों ने वक्त अपना पूरा किया है। और उसमें वज़ीर आज़म बदले हैं या कोई वज़ीर आला बदला है, मगर नॉर्मली हुकूमतों ने अपना वक्त पूरा किया। अगर खुद किसी ने नहीं निज़ाम को तोड़ दिया तो वो चलता है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे फौरी तौर पे कोई नए इलेक्शन तो नज़र नहीं आते। हाँ, इसलाह की गुंजाइश जब आप टॉप लेवल पे काम करते हों तब भी होती है, और आज भी है। और बहुत सारी इसलाह जो है वो हुकूमत वक्त को, हम उनके इत्तेहादी ज़रूर हैं, जैसे किसानों का मामला है और मामला है, उनको तवज्जो ज़रूर देनी चाहिए। और मैं अगर देखें हमारी कोई हो तो हमारी पार्टी की राय है कि सबसे पहले तो पोलराइजेशन ख़त्म होनी चाहिए। इतना जो फसाद है लोगों के दरमियान, ये ख़त्म होना चाहिए। ये जो लैंग्वेज का, सरहद का, जोग्राफियाई बैरियर है, ये ख़त्म होना चाहिए हर सूरत। दूसरी मतलब एज ए पाकिस्तानी हमें पनपना चाहिए, ये नहीं कि ये उकाड़ा का है, ये लाहौर का है, ये कसूर का है और फिर हम सूबाइयत में चले जाएं, उस तरह नहीं करना चाहिए। दूसरा ये है कि आम आदमी के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। महंगाई पिछले 5-7 साल में बहुत बड़ी है, और कोई कहे नहीं है तो ये गलत बात है। इंडिकेटर्स अब कुछ बेहतर हुए हैं, कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, जैसे बैंकों की शरह जो है सूद की वो कम हो रही है, इसमें लोग इन्वेस्ट करेंगे, कुछ करेंगे, इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं। मगर उनके फ्रूट्स अभी तक ज़ाहिर नहीं हुए। वो जब फ्रूट्स ज़ाहिर होंगे तो लोगों का इत्मीनान तो तभी होगा। तो मेरे ख्याल में जो लोग भी इस वक्त फैसले की पोजीशन में हैं उनको उस पर ज़रूर जाना चाहिए कि आम आदमी का फ़ायदा हो। आम आदमी क्या लड़ता ही रहेगा कभी मेरी बात सुन के, किसी और की बात सुन के? उसका अपना भी तो घर बार चलना चाहिए। अच्छा शादी, जिस तरह आपकी पार्टी का नाम है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, तो इलेक्शन हुए तो बहुत सारे बड़े बड़े नाम जो हैं, चेहरे जो हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बने। लेकिन इलेक्शन के बाद हमने देखा है कि आपकी पार्टी के जो सरबराह थे वो भी इस पार्टी से दूर हो गए, और भी बहुत से लीडर, और आपकी इससे कोई मर्जी सेक्रेटरी फिलहाल वो भी खामोश हो गई हैं। क्या वजह है कि नाम तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है लेकिन ये खुद अदम इस्तेहकाम का शिकार हुई पड़ी है?
نہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو شاید اس طرح نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ شاید ترین صاحب کی طرف کہہ رہے ہیں, تو ترین صاحب آج بھی ہمارے محترم ہیں, کل بھی ہمارے محترم تھے, بہت اچھے انسان ہیں, مگر ترین صاحب اپنے ذاتی وجوہات کی وجہ سے انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں ان کا دعا گو نہیں ہوں, اگر کہا ہے تو مجھے آپ بتا دیں, مگر ان کے اپنے ذاتی مسائل ہر بندے کے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے انہوں نے یہ تو نہیں کہیں اور گئے ہیں, انہوں نے سیاست سے فی الحال کنارہ کیا ہے. باقی وہ چونکہ میں ان کے بہاف میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ان کا احترام استحکام پاکستان میں موجود ہے, اور ان کی محبت جو ہے وہ بالکل ہمارے ساتھ ہے, کوئی ایسا نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ پارٹیز میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. میں تو امریکہ میں تھا, مجھے نہیں پتا کہ وہ میرے سے پہلے جو سیکٹری انفارمیشن تھیں وہ کیا ان کی کیا پرائرٹیز ہیں اس وقت. میں تو ادھر میرے سے خان صاحب نے مجھے کہا, اور انہوں نے کہا تمہیں یہ کام کرنا ہے, اینڈ آئی سیڈ یس, کیونکہ خان صاحب پارٹی صدر بھی ہیں, اور دوسرا میرا ذاتی طور پہ میرا بہت ان سے ایک ایسا محبت کا رشتہ ہے کہ مجھے ان کو نہ کرنی مشکل ہے. اور میں یہ چاہتا بھی ہوں کہ ہم جو ہے ہم لوگ کم از کم ملک کے لیے کام کریں. ہمارا ایک علیحدہ طریقہ کار ہوگا, شاید ہم گالی گلوچ میں کسی کی طرف وہ مقام نہ حاصل کر سکے. میرے پہ تو پہلے بھی یہ الزام رہا ہے, میں لوگوں کو گالی گلوچ نہیں کرتا, نہ میں نے پہلے کبھی کو کی, نہ میں اب کسی کو کروں گا. تو اپنا ہم نظام چلائیں گے, مگر ہمارا نظام ہمارے لیے نہیں ہے, ہم عام آدمی کے لیے کرنا چاہتے ہیں. اچھا شاید آپ نے عام آدمی کی دوبارہ بات کی, آپ نے ابھی کہا کہ بینکوں کا انٹرسٹ ریٹ وغیرہ کم ہوا, لیکن یہ بات تو آپ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کچھ پیسے ہیں, مطلب کوئی چیز خریدنے کے لیے کچھ اسٹارٹ کی منی دینے والے. ہم عام آدمی جو ہے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے وہ, اس کے لیے آپ کی گورنمنٹ کا آپ حصہ ہیں. ہمیں پتہ چلا کہ منشور پہ بھی تھوڑی بات کی, اور آپ کے منشور پہ کافی چیزیں ایسی شامل ہیں. تو بطور گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے آپ کا ابھی تک کیا ایفرٹس ہیں کہ ایک عام آدمی کو کوئی سہولت دی جائے کسی بھی مد میں؟ مطلب کہیں پہ بھی کوئی عام آدمی کی صورتحال تو ٹھیک نہیں ہو رہی, بجلی کا بل تو کم نہیں ہو رہا, پیٹرول تو کم نہیں ہو رہا, جو سیدھا ڈائریکٹ عام آدمی کے ساتھ منسلک ہے. اچھا, اس پہ آپ کا سوال جو ہے بہت جامع ہے, تو اگر آپ کی سمع خراشی نہ ہو تو اس کا مختصر جواب نہیں, اس کا تھوڑا مجھے جواب دینا پڑے گا حالات کے تناظر میں. آپ عام آدمی کیا سفید پوش کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں ابھی تک. اس پہ نہیں, عام آدمی تو بالکل سفید پوش کے بھی ٹھیک نہیں. مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ ہم دن کو دن نہیں کہتے, دن کو رات کہتے. اگر میں اس وقت کہہ دوں کہ اس وقت رات ہے تو آپ میری بات مانیں گے نہیں نا. تو مجھے دن تو آپ کو بتانا پڑے گا, مگر دن میں جہاں جہاں اندھیرا ہے اس کا ذکر ہو تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. میں گزارش آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات یہ کہ ہم ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں ہیں, ہم بالکل حکومت کی سپورٹ کر رہے ہیں, کیبنٹ کا اوپر حصہ ہے, بٹ وی آر ناٹ ان دا ڈرائیونگ سیٹ. ہمارے لیڈر کا بھی, ہمارے چیئرمین کا بھی, ہمارا اپنا بھی, ہم لوگ روزوں سے ملتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں جو اہل اقتدار ہیں اور جو لوگ ڈیسیژن کرتے ہیں وہ ڈیسیژن جو ہے کرنے والوں کے کان میں ہماری بات پہنچے, اور ہم ان کو سب اچھا نہیں بتا رہے عام لوگوں کے حوالے سے. اور دوسری جو بات آپ نے بینکوں کی, میں نے یہ نہیں کہا سب اچھا ہوگا, میں نے کہا انڈیکیٹرز ہے, دیٹ از ون آف دا انڈیکیٹرز. تو انڈیکیٹرز ہے عام آدمی کیسے فرض کریں مزدور ہے, آپ پچھلے 6 مہینے سے دیکھیں, یا میں یہاں پہ ایک جگہ پہ رہتا ہوں, اور وہاں سے میں صبح نکلوں تو آؤٹ سکرٹ پہ وہاں ہزار آدمی بیٹھا ہوتا ہے, اور وہ بیٹھا ہوتا ہے اور کوئی کام چکے نہیں چل رہا, وہ بیٹھا ہوتا ہے, اور اسی اپنے وہ بیچارہ اپنی اندر کی کڑواہٹ لے کے اٹھ کے اپنے گھروں کو چلا جاتا ہے, پتہ نہیں اپنے بچوں کو کیا جا کے منہ دکھاتا ہے. جب یہ دیکھیں, یہ جو بینکوں والا معاملہ تھا, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ جتنا سود آپ کریں گے, ہم لوگ چونکہ کام کرنا چاہتے نہیں, ہم وہاں پہ پیسے رکھ دیں گے, یہ کم ہوگا تو پیسہ مارکیٹ پہ آئے گا. جب مارکیٹ پہ آئے گا تو آٹومیٹکلی جب لوگوں کے کام چلیں گے تو عام آدمی بھی اس سے مستفیض ہوگا, جس کو آپ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کہتے ہیں. ابھی تک وہ نظر نہیں آ رہا, اور وہ ہے. اور دوسری جو میٹر ہے وہ ہے کسان کا. میں پھر دوبارہ کہوں گا اپنی پارٹی کی طرف سے بھی, اور بالخصوص ذاتی طور پہ, کیونکہ کسان واحد ذریعہ معاش یہ ہے, کسان کو جب تک آپ خوشحال نہیں کریں گے پنجاب خوشحال نہیں ہوگا, اور سندھ خوشحال نہیں ہوگا جو آپ کی بریڈ باسکٹ ہے. اور سندھ اور پنجاب جب تک ایگریکلچر میں ترقی نہیں کریں گے, آپ کا ملک ترقی نہیں کرے گا. میں آپ کی وساطت سے, ہم اتحادی ہیں بالکل, مگر یہ میں ضرور کہوں گا کہ اہل اقتدار اس بات کو سنیں, صرف میڈیا پہ نہ کریں, لوگوں کو کسانوں کا کچھ کریں جا کے وہاں پہ. اچھا شاہ جی, یہ بتا دیں کہ جب آپ ماضی میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کا حصہ تھے اور صوبائی وزیر اطلاعات بھی تھے, اس وقت آپ شریف خاندان کی اور نون لیگ کی کرپشن کے بارے میں بہت بتاتے تھے, ترجمانی بھی کرتے رہے حکومت کی. تو کیا آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ شریف خاندان کرپٹ ہے, یہ کرپشن کرتے ہیں؟ مجھے ایک دن بتا دیں کہ میں نے ان کو گالی دی ہو یا کرپٹ کا لفظ کیا ہو, بلکہ میرے پہ تو اعتراض تھا, میں گالی نہیں دیتا کسی کو.
تو میں ایک دن بتا دیں کہ میں نے کسی کو کرپٹ کہا ہو، ان کی پالیسیز پہ اس وقت بھی اعتراض تھے، آج بھی مکمل طور پہ متفق نہیں ہوں، ذات پہ نہ کبھی پہلے بات کی نہ آپ کروں گا، اور اس وقت بھی انفارمیشن منسٹری بہت سارے لوگوں کو، آپ کو بھی پتہ ہے، خود چھوڑی تھی، کیونکہ میری ایک حد سی اس حد سے تجاوز نہیں کر سکتا تھا۔ سر آپ اس پارٹی کے اتحادی تو ہیں لیکن عوام کے لیے بہتری نہیں ہو رہی، نون لیگ جو ہے وہ پرانے طریقہ کار جو ہے استعمال کر رہی ہے، اور آپ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بار بار یہی کہتی ہیں کہ عوام میں پولرائزیشن بہت ہو گئی ہے، کہیں نہ کہیں سیاستدان اس کے ذمہ دار ہیں آپ سارے، تو آپ سارے ایک پارٹی جس کو بلیم کرتے ہیں پولرائزیشن کرنے کی، اس کے ساتھ مل کر بیٹھنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ 90% پولرائزیشن کے ذمہ دار سیاستدان ہیں، کوئی نہ کوئی اپنی کیپیسٹی میں، کوئی زیادہ ہے یا کم ہے، اور یہ ہمارا ایک کرائم ہے سیاستدانوں کا، اپنے عوام کی طرف، ہمیں پولرائزیشن کی طرف نہیں لے کے جانا چاہیے، ہمیں ان کو متحد کرنا چاہیے۔ جہاں تک ہمارا سوال ہے، کوئی بھی پارٹی ہم سے بیٹھنا چاہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ ان پارٹیوں سے پوچھیں کہ وہ بیٹھنا کن کے ساتھ چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ تو بیٹھنا چاہیں گے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، کل آ جائے۔ ٹھیک ہو ٹھیک ہو ٹھیک، چائے پہ آئیں، چائے پیے۔ بہت شکریہ جی، آپ تمام دوستوں کا چائے کے لیے تشریف لے چلیں۔ آئیں سر، چائے